اور آپ نے اپنا حقیقی نمائندہ عوام نے عمران خان کو منتخب کر لیا اور ان کے سارے لوگوں کو ووٹ دے دیے، اور آج جس طرح ان ووٹ پہ ڈاکہ ڈال کے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اس پہ عمل درآمد کرنے کی بجائے یہ فارم 47 کی حکومت جو کہ بل لا رہی ہے اس صورت میں کہ تاکہ ججمنٹ آف دی سپریم کورٹ کو فرسٹریٹ کیا جا سکے، دیٹ از انلیگل اینڈ انکانسٹیٹیوشنل اینڈ ان لافل۔ یہ توہین عدالت بھی ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے اور غیر آئینی بھی ہے، اور کبھی بھی کوئی قانون بیک ڈیٹڈ اپلائی نہیں کیا جاتا، یہاں اس کو بیک ڈیٹڈ اپلائی کر رہے ہیں، اور سپریم کورٹ اس میں بڑی وضاحت دے چکی ہے کہ اس حوالے سے کہ ہم لوگ انڈیپینڈنٹ نہیں تھے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو مس انٹرپریٹ کیا گیا۔ اور ایک بات اور بتا دوں کہ یہ جس طرح کی حرکتیں یہ کرنے لگے ہیں، آج پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق آدھی آبادی آپ کی سطح غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے، اور سالانہ 1.5 کروڑ افراد سطح غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں۔ یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، اور یہ تسلسل اگر جاری رہتا ہے، یہ آئی پی پیز کے معاہدے جاری رہتے ہیں، تو اس سے ملک دیوالیہ تقریباً پریکٹیکلی ہو چکا ہے، اس سے زیادہ ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی وقت ہے یہ ہوش کے ناخن لیں، اسٹیبلشمنٹ ان کٹ پتلیوں سے پیچھے ہٹے، وہ اپنے آئینی رول پہ آ جائے اور ان کٹ پتلیوں کو گھر بھیجیں، اور جو حقیقی نمائندے ہیں ان کو عنان اقتدار دیا جائے۔ اس لیے یہ جو بل لایا گیا ہے یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آیا، اس بل کی ویلیو کیا ہوگی جب اس بل کو سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تو پہلے ہی پارلیمنٹ کو سپرویژن دیتے ہیں، جو پارلیمنٹ سپریم ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے۔ بے شک پارلیمنٹ کو سپریم اس لیے کہا جاتا ہے، آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ وہ آئین اور قانون بناتے ہیں، تو دیکھیں لیکن قانون کی تشریح اور اس کے ساتھ کوئی قانون آئین کی خلاف ورزی میں بنا ہے یا نہیں بنا، یہ پاور سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ اس لیے اس لحاظ سے تو پھر سپریم کورٹ ہو گئی۔ کوئی بھی سپریم ادارہ نہیں ہوتا، ہر ادارہ اپنے اپنے حدود میں انڈر دی کانسٹیٹیوشن کام کرتا ہے۔ جب کوئی قانون بدنیتی پہ مبنی بنایا گیا ہو یا لیک آف بونافائیڈی ہو، جس میں نیک نیتی ظاہر نہ ہو رہی ہو، جس میں بیک ڈیٹڈ بنایا گیا ہو، اس کو سپریم کورٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو سیٹیسائڈ کر سکتی ہے۔ شیخ صاحب یہ بتا دیے گا، مروت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے پارٹی سے نکال دیا گیا ہے، اب اس کا پارٹی اسٹیٹس کیا ہے؟ نکال دیا ہے، نہیں نکال دیا ہے؟ گور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی نہیں ہے، تو مروت صاحب کہتے ہیں کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ دوسرا یہ بھی ساتھ بتا دی کہ کیا جماعت اسلامی کے دھرنے میں آپ گئے اور بائک پہ چلے گئے، اور آپ کو دھمکیاں کہاں سے آئی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مروت صاحب کا معاملہ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، اور اس کے اوپر چونکہ پارٹی کا انٹرنل ایشو ہے، ہم زیادہ بات نہیں کرتے، مگر وہ ود دی اپروول آف خان صاحب ہوا ہے، اور ایڈیشنل سیکرٹری جنرل صاحب نے نوٹیفائی کر دیا ہے۔ اب باقی اس سے زیادہ میرا خیال ہے انٹرنل ایشو ہے، ہم بات نہیں کرنا چاہتے۔ دوسری جو بات ہے آپ کی کہ کل ہم جب وہاں گئے ہیں تو ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے بھی وہاں کی جو مینجمنٹ تھی انہوں نے بھی بتایا، اور شہریار ریاض صاحب کو بھی کنسرن لوگوں نے بتایا، جو میرے ساتھ فارم 45 کے M&A تھے وہ میرے ساتھ گئے تھے، ہمارا جو باقی ڈیلیگیشنز گئی تھی، تو کچھ 40-50 پولیس والے آئے وہ ہمیں گرفتار کرنے کے لیے، تو وہ ہم سٹیج میں بیٹھے رہے۔ اس کے بعد مجھے تقریر کا موقع ملا تو میں نے کہا خیر افواہیں چھوڑ دو، پھر مجھے آ کر کے باقاعدہ آ کر بتایا گیا جب میری تقریر ختم ہوئی تو میں نے ان کو پھر اس وقت یہ شعر پڑھ کے بتا دیا تھا کہ تم اپنے تیر آزماؤ، ہم اپنا کام جاری رکھیں گے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ ہم نے اپنے حساب سے جو کچھ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے ہم اس کو استعمال کریں گے۔ یہ پولیس کی طرف سے دھمکی تھی، وہاں کی ایڈمنسٹریشن کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم گرفتار کرنے آئے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ کوئی 150-200 کارکنان تھے، اور ہماری گاڑی بہت دور تھی، اور ہم لوگ موٹر سائیکلوں پہ پھر اپنی گاڑی تک پہنچے، اور اس کے بعد ہم گاڑی سے نکل کے اپنے گھر چلے گئے۔ لیکن ہم نے جماعت اسلامی کے دھرنے میں شرکت کی ہے اور آئندہ بھی کریں گے۔ یہ عوامی حق ہے ہر ایک کا، اور یہ بنیادی انسانی حقوق میں آتا ہے، اس لیے کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے۔